بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر میں انڈے اور روٹی کا صدقہ دیا کرو، دولت کی بارش برسے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ہر مہینہ اپنی جگہ فضیلت اور عظمت رکھتا ہے۔ ان تمام ماہ اسلامی کچھ ایسے ہیں جو انتہائی قیمتی اور مؤثر ہیں۔ اگر ان مہینوں میں اعمال کی طرف رجوع کیا جائے تو انشاءاللہ رحمتوں کے خزانے پانے کے لیے راستے نکل آ جائے گی۔ ماہ سفر میں جو لوگ انڈے اور روٹی کا صدقہ دے کر اس کے بعد یہ عمل کرے، انشاءاللہ رزق و دولت کی پریشانی ختم ہوگی، نسلوں تک اللہ رب ذوالجلال غیبی رزق نصیب فرمائے گا۔ زندگی میں سکون، اطمینان ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ انڈے اور روٹی کا صدقہ اس طرح کرو کہ نماز عصر کے بعد ایک روٹی اٹھا کر اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈا جو فرائی ہو، یعنی فک کا انڈا ہو، آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دینا ہے یا معاشرے میں کمزور کو دینا ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے خاص طور پر جمعرات کے دن کو کرنا ہے یا جمعہ کی رات کو، 4 جمعہ کو آپ لوگوں نے یہ عمل دہرانا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ترجمہ ایک آیت کا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات یا نیک کی باتوں کا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے ہی کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ ترجمہ دو، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کر صحیح نہیں، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ایک چٹیل میدان میں چل رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ پلا کو باغ کے سوراب کرو، تو بادل ایک پہاڑ پر جا کر خوب برسا اور پانی کی ایک نالی میں جمع ہو کر ایک طرف بہنے لگا۔ بس وہ آدمی بھی اس پانی کے ساتھ ہو لیا تو دیکھتے کہ ایک آدمی اپنے باغچے میں کھڑا ہو کر بیلچہ سے پانی در ادھر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس بندے نے اس آدمی سے پوچھا، تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے بادل سے آواز سنی کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اور یہی نام ہے، تم اس باغ کی پیداوار کو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا کہ اس کے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا کھاتا ہوں، اور تیسرا اس میں پھر واپس کرتا ہوں، یعنی باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، الغرض یہ ہے، اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کے ہولناکی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا ایک سبب ہے۔ اور جو کچھ بھی انسان دنیا میں صدقہ کے طور پر خرچ کرتا ہے، وہی اس کا حقیقی مال ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا اور وہ کھایا پیا اور پہنا، وہی اس کا مال ہے، اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑ گیا اس کا نہیں۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرے، بلکہ دل کھول کر خرچ کرے۔ یقیناً یہی مال انہیں کل قیامت کی دن فائدہ پہنچائے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر برابر اس کا فائدہ آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ فوائد خیرات صدقہ کی یہ ہے، صدقہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ صدقہ مال کو بڑھانے اور کشادگی روزی کا سبب ہے۔ صدقہ ہی باقی رہنے والے حقیقی مال ہے۔ مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غرباء و فقراء۔ صدقہ مال قیامت کی ہولناکی سے اور جہنم کی آگ سے حفاظت۔ صدقہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے اور پوری نہیں ہوتی تو یہ وظیفہ آج کے بعد شروع کیجیے۔ وظیفہ مختصر ہے، صبح و شام یہ اعمال کرنا ہے۔ اعمال نوٹ پر مالے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز فجر پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اگر صبح نہیں پڑھ سکی تو نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر جمعرات کو، یعنی جمعہ کی رات کو، آپ لوگوں نے انڈے اور روٹی کا صدقہ دینا لازمی ہے، اور لازمی دیا کرو۔ انشاءاللہ جو بندہ صدقات کے اہتمام کرتا ہے، اللہ رب الجلال اس بندے کے رزق میں بیش بہا برکت عطا فرماتا ہے۔ اس طرح وہ دعائیں، مسنون دعائیں جو بندے دعا مانگتا ہے،
اللہ رب الجلال اس بندے کی وہ حاجت پوری فرماتی ہے جس دعا جس حاجت کے لیے لاجواب ہے۔ وہ خوبصورت دعائیں نوٹ فرما لے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، روزانہ ہر دعا میں مانگنا۔ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے، ہر دعا میں مانگنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دل کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دل کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، عفت اور لوگوں سے بے پرواہی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والی عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر السن وانقطاع عمری، اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سواک، یا اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کردہ کے ساتھ، اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمتنی ما ینفعنی وزدنی علما، یا اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، اور مجھے سکھا جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں اضافہ کر۔ اللہم آمین یا رب العالمین، اے میرے مالک ہماری یہ تمام تر دعائیں قبول فرما۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی کام پھنس گیا ہے یا کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، اولاد پریشان ہے، زندگی میں سکون اطمینان نہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، نفرتوں کے طوفان اور بارش برس رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے اور اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد پوری ہوگی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلام۔